نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ قاف۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورۃ قاف اور اقترب الساعہ پڑھا کرتے تھے، جمعے کے خطبے میں بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی عموماً بڑی بڑی گیدرنگز میں۔ ایک صحابیہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورت کو بار بار سن کر انہیں یہ سورت زبانی یاد ہو گئی تھی، اور اس کے اندر جو موضوعات ہیں وہ بھی اس لائق ہیں کہ بار بار ان کو دہرایا جائے تاکہ انسان کے اندر احساس پیدا ہو اور عمل درست ہو سکے۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ مجید بلند مرتبہ، باعظمت، بزرگ، عزت و شرف والا، بہت نفع پہنچانے والا۔ دوسرا معنی بہت نفع پہنچانے والا۔ یہاں پر قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی اور ساتھ اس کے لفظ المجید لگایا گیا کہ قرآن مجید کی قسم، بزرگی والے قرآن کی قسم، بہت نفع پہنچانے والے قرآن کی قسم۔ لیکن قسم کھا کر کہا کیا گیا؟ جواب قسم کیا ہے؟ تو جواب قسم یہاں محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ لَتُبْعَثُنَّ، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، یا اس کے بعد آنے والے اس میں آباد کی آیات میں نبوت اور آخرت کا جو اس بات ہے اس کی طرف یہ قسم اشارہ کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قسم کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ کسی چیز کی جب قسم کھائی جاتی ہے تو نمبر ایک گواہی کی کہ اس کو گواہ بنایا جاتا ہے، نمبر دو بزرگی کی کہ اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو گواہ بھی بناتے ہیں اور اس کی بزرگی کی بھی قسم کھاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کسی بھی چیز کی تو عموماً وہ گواہی کی ہوتی ہے۔ یہاں قرآن کی جب کھائی گئی تو قرآن کی گواہی کے ساتھ ساتھ اس کی بزرگی بھی شامل ہے، اس لیے قرآن مجید ساتھ ہی کہہ دیا گیا۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، قرآن گواہ ہے۔ بل عجبوا، بلکہ ان لوگوں کو تعجب ہوا ہے، ان جاءہم منذر منہم، اس بات پر کہ ایک ڈرانے والا، خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا ہے، انہی میں سے، منہم ان کے اندر سے، انسانوں میں سے، اہل مکہ میں سے۔ فقال الکافرون، تو کافر کہنے لگے، ھذا شیء عجیب، یہ تو ایک عجیب بات ہے، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے کہ ہم جیسا ایک انسان رسول بن کے آ گیا، خبردار کرنے والا ہو کر آ گیا۔ حالانکہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، ہر نبی انسان ہی ہوا کرتا ہے، اور ہر قوم کی طرف جو نبی بھیجا گیا وہ اس قوم کے اندر کا فرد تھا، باہر کا شخص نہیں۔ ہمیشہ اصلاح کرنے والا اس قوم کے اندر ہی سے اٹھا۔ اور پھر ان کی تعجب کی بات کیا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، تو بریکٹ میں لکھے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپسی بڑی دور کی ہے۔ رجعن پھر لوٹ کے آنا، واپسی، یہ واپسی بعید ہے، یعنی محال ہے، ناممکن ہے۔ اور بعید کس سے ہے؟ دور کس سے ہے؟ یعنی عقل سے، عقل میں آنے والی بات نہیں کہ مرنے کے بعد جب ہر چیز ختم ہو کر رہ جائے اسے پھر دوبارہ ویسا ہی بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، میرے لیے نہیں، اس لیے کہ قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض، جو کمی کرتی ہے زمین، زمین انسانی جسم میں سے جو کچھ کھا جاتی ہے،
جو کچھ کم کر دیتی ہے وہ ہم کو پتا ہوتا ہے. مثلاً کیا کھا جاتی ہے؟ گوشت کھا جاتی ہے انسان کا، ہڈیاں کھا جاتی ہے، بال کھا جاتی ہے. تو ہم کو معلوم ہے سب کہ کون سی چیز گھل کے کہاں گئی. ما تنقص الارض منہم، ان میں سے یعنی ان کے جسم میں سے جو کمی ہوتی ہے زمین کے اندر چلی جاتی ہے جو چیز، وہ ہم کو پتا ہے. مثلاً ایک تسبیح ٹوٹ گئی اور اس کے دانے بکھر گئے. ایک بچہ پاس کھڑا یہ کہہ رہا ہے یہ تسبیح پھر نہیں بن سکتی. اماں کہہ رہی ہے کہ مجھے پتا ہے اس کے سارے دانے کہاں کہاں ہیں اور میں ان کو پھر جوڑ لوں گی، اور مجھے نظر آ رہے ہیں کہاں کہاں بکھر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے جسم کا بکھرنا اس سے بھی معمولی چیز ہے جیسے ایک تسبیح کا ٹوٹ کے بکھرنا ہے. وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، سمٹی ہوئی ہے. اس لیے ان اجزاء کو، زمین کے کم کیے ہوئے اجزاء کو دوبارہ اکٹھا کرنا، جوڑنا اور انہیں پھر سے انسان بنا دینا کچھ مشکل نہیں. بل کذبوا بالحق، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے، حق کا انکار کر دیا. مراد کیا ہے؟ اسلام، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ سب کچھ حق ہے. لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، تو وہ ایک مضطرب معاملے میں ہے، یعنی اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. ان پر حقیقت مشتبہ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ الجھ گئے ہیں. کبھی شاعر کہتے ہیں تو کبھی جادوگر کہتے ہیں اور کبھی پرانے وقتوں کی باتیں کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی حق کو نہ ماننا چاہیں تو پھر اس کے انکار کے لیے آپ کو بہت سی تعویلیں کرنی پڑیں گی، اور اس کے نتیجے میں آپ حق سے دور ہوتے چلے جائیں گے. مثلاً قرآن کی ایک آیت ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے اس پر عمل کرنے کو، تو آپ کیا شروع کر دیتے ہیں؟ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے. جب کوئی شخص اس چیز پہ اتر آتا ہے کہ قرآن کے معنی میں تحریف کرے، قرآن کے مفہوم کو بدلے، تو پھر وہ حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اسے کبھی بھی ہدایت مل نہیں سکتی. ایک شخص صحیح صاف ستھری حدیث کو نہیں ماننا چاہتا، وہ اس کے خیالات سے، اس کے افکار سے، اس کی بیک گراؤنڈ سے ٹکراتی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اس کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں کرنا شروع کر دے گا، اور جتنی کوئی شخص تعویلوں میں پڑتا چلا جاتا ہے اتنا ہی سنت سے بعید تر ہوتا چلا جاتا ہے. زندگی میں ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو نہ ماننا چاہیں، کوئی چیز آپ کے دل کو نہ لگے، پھر آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے، دور ہوتے چلے جائیں گے اور بہانے ڈھونڈتے چلے جائیں گے. مثلاً کوئی شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے، جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ بہانے، عذر بتاتے ہیں، یہ مصروفیت تھی، یہ وجہ تھی، آپ کو کال نہ کر سکا، آپ سے مل نہ سکا. اصل بات یہ نہیں ہے کہ مصروف ہیں آپ، اصل بات یہ ہے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا آپ کا. کوئی بھی کام پینڈنگ میں کب جاتا ہے؟ اسی وقت کہ جب آپ اس کو کرنا نہیں چاہتے. یہ آخرت کو ماننا نہیں چاہتے، یہ قرآن کو سچ نہیں ماننا چاہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں ماننا چاہتے، نبوت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اس لیے جب اصل کو انہوں نے چھپا دیا یا اصل کا انکار کر دیا تو اب اس اصل کی کوئی نہ کوئی تعبیر کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی نہیں مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، تو اسے شاعری کہہ دیا، آپ کو شاعر کہہ دیا، جادوگر کہہ دیا، ساحری کہہ دیا، اور ایک کے بعد ایک القاب اور خطاب ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں. فہم فی امر مریج، اب وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، کنفیوزڈ ہیں. اس ساری کنفیوژن کا حل کیا ہے؟ انسان تعصب کے پردے چاک کرے، حق کو پہچانے، مان لے، چاہے کسی بھی چیز کے خلاف جائے. آپ دیکھیں جب آپ کسی شخص سے کوئی ضد لگا لیتے ہیں نا کہ میں نے اس کی بات نہیں ماننی، پھر ایک کے اوپر ایک بہانہ، ایک کے اوپر ایک تعویل، اور وہ کھچاؤ اور وہ سب کچھ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اگر آپ تسلیم کر لیں کہ ہاں بھئی بات یہ ہے، اصل میں یہ نہیں ماننا چاہتے، تو بات ختم ہو گئی، انکار ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ.
اہل مکہ نہ انکار کر پا رہے تھے پوری طرح، اگنور نہیں کر سکتے تھے نا آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کی نبوت، آپ کی تعلیمات، روز بروز آتا ہوا کلام. پتا تھا ان کو کہ اس معاشرے میں کوئی ایک کتاب نہیں ہے، کہاں سے آ رہی ہے یہ کتاب؟ کوئی لائبریری نہیں یہاں جہاں سے کنسلٹ کرتے ہو، کوئی علماء موجود نہیں جہاں سے فیض حاصل کرتے ہو. پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کو؟ آتا تھا، لیکن ان کی عقل پہ پردہ پڑ چکا تھا، متعصب ہو چکے تھے، اس لیے وہ اس کو مان نہیں پا. اور جو لوگ مان گئے سکون میں آ گئے، انہیں ایک ڈائریکشن مل گئی، انہوں نے اپنا ایک راستہ بنا کے عمل شروع کر دیا اور وہ نیکی کی راہ میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے ہیں، انہیں اس الجھن سے نکالنا چاہتے ہیں اور کچھ عقل استعمال کرنے کو کہتے ہیں، عقلی دلائل. اب افلم ينظروا الى السماء، انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا، فوقہم اپنے اوپر، کیف بنیناها، کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کیسے ہے یہ آسمان، بغیر ستونوں کے، بغیر کسی دیوار کے. کوئی چھت ایسی نظر آتی ہے اتنی بڑی نہ صحیح، اس سے چھوٹی صحیح. تم نے تو آج تک ایک چھت پوری دنیا نے مل کے نہیں بنائی جو ستونوں کے بغیر ہو. وزیناها، کس طرح ہم نے اسے زینت بخشی، کس طرح ہم نے اسے حسین بنایا، ستاروں کے ساتھ، جگمگاتے ستارے. وما لها من فروج، اس میں کوئی شگاف بھی نہیں. وما لها من فروج، اس میں کوئی شگاف نہیں. فرش کی جمع ہے شق اور دراڑ، کریک، جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وہ ذات جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہ پاؤ گے. پھر نگاہ دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی فطور، کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نگاہ ڈالو، جتنا چاہو دیکھو، جس اینگل سے چاہو دیکھو. ما لہا من فروج، کوئی شگاف، کوئی بھی فرق، کوئی کریک، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ہم چھتیں بناتے ہیں، تھوڑی عرصے بعد کریک ہو جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، سیمنٹ اکھڑنے لگتا ہے، سیپیج ہونے لگتا ہے. کوئی بلڈنگ آپ نے صرف 100 سال پہلے کی بنی ہوئی دیکھی ہو کہ اس میں کوئی مینٹیننس کی ضرورت نہ ہو، بعض اوقات صرف ان کو رینوویٹ کرنے کے لیے اس سے زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں جتنی اس کے بننے میں لگے تھے. لیکن ایک اللہ کا یہ آسمان ہزاروں لاکھوں سال سے موجود ہے، کوئی رینوویشن نہیں ہوئی، کوئی دراڑ نہیں، کوئی رخنا نہیں، کوئی نقصان نہیں. تمہیں نظر نہیں آتا یہ سب کچھ خود سے خود کیسے ہو رہا ہے؟ جو تم بناتے ہو ان کو مینٹین کرنے کے لیے تو پھر تمہاری ضرورت ہے. تو وہ جس نے بنایا، کیا وہ کسی کے بنائے بغیر خود بن گیا؟ اور اگر کسی نے بنایا تو وہ کون ہے؟ وہ کوئی انسان تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ تم نے تو ایسا کوئی کارنامہ دکھایا نہیں. اللہ نے 7 بنائے تھے آسمان، تم نے 8واں کو نہیں اس کے نیچے لگایا، یہ سب کچھ اسی نے بنایا. پھر مان کیوں نہیں جاتے؟ اولم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها، سے خوبصورت بنایا. اسی طرح طرح کے ستارے اور گیلیکسیز، اور کہتے ہیں کہ صرف جو ہماری گیلیکسی ہے اس میں ہمارے سورج جیسے کم از کم 3 ارب دوسرے تارے موجود ہیں. جیسے ہمارا سورج چمک رہا ہے نا، اس جتنے سائز کے 3 ارب اسی گئے صرف اس گیلیکسی کے اندر، باقیوں کو چھوڑیں آپ. اور اب تک انسانی مشاہدہ ایسی 10 لاکھ کہکشانوں کا پتہ دے رہا ہے، اور ان میں سے ایک کہکشاں ہماری کہکشاں سے اتنی دور ہے، اتنے فاصلے پر ہے کہ روشنی 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے چل کر 10 لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے. تو ایک کہکشاں سے دوسرے کہکشاں تک کا فاصلہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر کیا ہو سکتا ہے. اور پھر کوئی اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں. کہتے کہ جدید زمانے کے ریڈیائی حیات دانوں نے ایک کہکشانی نظام کا مشاہدہ کیا ہے جسے وہ سورس 3G295 کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے متعلق ان کا اندازہ یہ ہے کہ جو شعاعیں اب ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ 4 ارب سال پہلے وہاں سے چلی تھی. اچھا اب آپ سوچیں ذرا، یہ بات جو کی گئی ہے نا 4 ارب سال پہلے ایک روشنی چلی تھی جو اب ہم تک پہنچ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 ارب سال سے ایک ہی سسٹم کام کر رہا ہے. اگر وہ بدل جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ وہیں رہ جاتی کہیں ادھر ادھر ٹوٹ پھوٹ کے. ہمارے ہاں جیسے
حکومتیں بنتی ہیں، پالیسیز بنتی ہیں، ایک سڑک بننے لگتی کہ حکومت تبدیل ہو جاتی، سڑک وہیں کی وہیں رہ جاتی اور کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی حکومتیں بدلتی تو یہ دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. یعنی صرف اسی ایک بات سے سوچیں کہ جو 4 ارب سال پہلے ایک چیز چلی وہ آج ہم پہ پہنچی، اس کا مطلب ہے 4 ارب سال سے تو کم از کم ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی نظام ہے، ایک ہی ہاتھ میں سب کچھ، وہ ہاتھ بدلا نہیں. اسی ڈسپلن کی یہاں بات ہو رہی ہے. ما لہا من فروج، کوئی رخنا نہیں، کوئی فرق نہیں، ایک ہی ہستی ہے جو یہ سب کچھ کری اور ایک ہی مادے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. والارض مددناہا، اور زمین اسے ہم نے پھیلایا، مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا. والقینا فیہا رواسیا، اس میں ہم نے پہاڑ ڈالے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی، ہر طرح کی. من کل زوج، ہر قسم کے جوڑے یعنی نر اور مادہ. بہیج، خوش منظر، شاداب، حسین. اوپر بھی دیکھو اور نیچے بھی دیکھو، دور بھی دیکھو قریب بھی دیکھو. تبصرتن، دیکھنے کو ہے، دکھانے کو ہے. یہ دوسرا معنی بصیرت و دانائی کے لیے ہے، عبرت و نصیحت کا سبب ہے، مشاہدے اور معرفت کے لیے ہے. وذکرا، اور یاد دہانی. لیکن کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو، حق کی طرف لوٹنے والا ہو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے مبارک پانی، برکت والا پانی. یہاں بارش کے پانی کو بابرکت پانی کہا جا رہا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور اگائے ہم نے اس کے ذریعے باغات. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کٹنے والی کھیتی کا اناج. حب، دانے، حسید، کٹنے والی کھیتی. اس سے مراد کون سی کھیتیاں ہیں؟ جیسے گندم، مکی، جوار، باجرہ، دالیں، چاول، یہ سب مراد ہیں حب الحسید سے. کچھ علاقوں میں تو نہری پانی جاتا ہے، اور نہری پانی بھی بارش ہو تو آتا ہے، اور کچھ علاقوں میں ڈائریکٹ بارش کے پانی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. والنخل، اور کھجور کے درخت. باسقات، لمبے، بلند و بالا. لہا طلع، ان کے خوشے ہیں. طلع، نضید، تہ بتہ. طلع کیا کہتے ہیں؟ وہ نرم سا پھل جو کھجور میں سب سے پہلے نکلتا ہے، گدرا گدرا پھل، وہ طلع. طلع کا لفظ طلوع سے ہے، سب سے پہلے جو برآمد ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے. لہا طلع نضید، تہ بتہ خوشے لگتے ہیں. اور یہ کیوں بنائے؟ رزقا للعباد، بطور رزق بندوں کے لیے، بندوں کے کھانے کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ زمین کو، زندہ و شاداب کر دیا. کس کے ذریعے؟ ماء مبارک کے ذریعے. خصوصاً صحراؤں میں اگر آپ دیکھیں چند چھینٹے بھی بارش کے پڑ جائیں تو طرح طرح کے گھاس اگاتے ہیں. 5 سال بعد بھی اگر پانی پڑتا ہے نا تو زمین سے کچھ نہ کچھ اگ جاتا ہے. بعض علاقوں میں 5 سال بارش نہیں ہوتی، اور یکا یک اگر تھوڑی سی بھی فوار پڑ جائے تو بہت کچھ اگ جاتا ہے. کس نے زمین کو زندہ کیا؟ تم نے تو وہاں بیج نہیں ڈالا تھا ان سب چیزوں کا، کس نے اس بیج کو وہاں محفوظ رکھا؟ کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہوگا. 5 سال زمین میں بیج پڑا رہا، پانی پڑتے ہی پھوٹ پڑا. اسی طرح اگر تم 500 سال تمہارا جسم زمین میں رہے تو اللہ کے حکم سے پھوٹ پڑے گا. جب وہ حکم دے گا اٹھ کھڑے ہوگے تم. کذبت قبلہم قوم نوح، اور اگر نہیں مانتے جھٹلاتے ہو تو ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا. وہ اصحاب الرس، اصحاب الرس نے. طبری کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں جس کے بارے میں آگے پڑھیں گے آپ. وہ سمود، اور سمود نے. وہ عاد، عاد نے. وہ فرعون، قوم فرعون نے. وہ اخوان لوط، لوط کے بھائی یعنی لوط کی قوم. وہ اصحاب الایکا، اصحاب الایکا نے. سورۃ شعراء میں ذکر گزر چکا ہے. وہ قوم تبع، قوم تبع سورۃ دخان میں پڑھ چکے ہیں. کل کذب الرسل، سب نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، بس سچی ہو گئی میری وعید. تو اے اہل مکہ، تم بھی اپنا انجام ان قوموں کی طرح چاہتے ہو، اپنے لیے یہی پسند کرتے ہو. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی پیدائش سے تھک گئے تھے؟ عینا،
کیا ہم تھک گئے تھے، اکتا گئے تھے پہلی دفعہ پیدا کر کے؟ نہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے اور دوبارہ بنانا اس کے لیے زیادہ آسان ہے. أَهْوَنُ عَلَيْهِ سورۃ روم میں آتا ہے. حدیث قدسی میں ہے، ابن آدم یہ کہہ کر مجھے اذیت دیتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا نہ کرے گا، جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا. حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے. اگر مشکل ہے تو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ تو پیدا کرنا آسان ہے. اصل بات یہ ہے کہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت کے منکر ہیں. جب بھی کوئی شخص یہ کہے کہ بھلا کیسے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو وہ دراصل اللہ کی طاقت پہ شک کرتا ہے کہ وہ یہ کر نہیں سکتا. بھلا وہ کیسے نہیں کر سکتا؟